الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الحادی والعشرون 21واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم مختلف طریقے کے جملے، ترکیب، تمرین کو حل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے حل لغات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اقربا ہے۔ الاقرباء معنی ہوتا ہے رشتہ دار، اس کی جو واحد آتی ہے وہ قریب ہے، القریب۔ آگے ہے جدن۔ جدن معنی دادا، اس کی جمع ہے اجداد۔ جدتن معنی دادی، نانی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جدتن دادی، نانی، اس کی جمع آتی ہے جدات۔ عمن معنی چچا، اس کی جمع اعمام، اعمام۔ عمتن معنی پھوپھی، پھوپھی، اس کی جمع ہے عمات، عمات۔ اخن معنی بھائی، اخن معنی بھائی، اس کی جمع اخوتن۔ اختن معنی بہن، اختن معنی بہن، اس کی جمع ہے اخوات۔ اور ضعیفتن یہ مؤنث ہے ضعیفن کا، بوڑھا، بوڑھی۔ خالتن معنی خالہ، خالتن معنی خالہ، اس کی جمع ہے خالات۔ اور آگے بھی آئے گا، ہم اس کو آگے وہیں پیش کر دیں گے۔ آگے آئے گا خال، تو خالن وہاں آئے گا تو اس کی جمع ہے اخوال۔ خالن معنی ماموں ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے اخوال۔ اب خالن معنی ماموں، جمع اس کی اخوال۔ اب آئیے دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں۔ سامنے تصویر بھی ہے، تصویر میں دیکھیں الجد ضعیفن، سامنے ایک تصویر میں ایک مرد ہے جو ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے ہے اور بوڑھا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں الجد معنی دادا، ضعیفن معنی بوڑھا، دادا بوڑھا ہے۔ الجد مبتدا، ضعیفن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الجدۃ ضعیفتن، سامنے ایک عورت بوڑھی ہے اور یہاں لکھا ہے الجدۃ ضعیفتن، جدۃ معنی دادی اور نانی دونوں ہوتا ہے، تو کہیں گے جدۃ دادی، ضعیفتن معنی بوڑھی، دادی بوڑھی ہے یا نانی بوڑھی ہے۔ آگے ہے کم عمن لک، کم معنی کتنا، عمن معنی چچا، لک معنی تیرے، آپ کے کتنے چچا ہیں، آپ کے کتنے چچا ہیں۔ کم ممیز اور عمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا اور لکا جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل کا، اسم فاعل اور ہوا ضمیر اسم فاعل، اسم فاعل اور اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ ہوگا، استفہامیہ ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کہ یہاں کے سوالیہ ہیں۔ آگے ہے لی ثلاثۃ اعمام، لی معنی میرے، ثلاثۃ اعمام میرے تین چچا ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک بات یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں آپ کو کہ عدد معدود کا یہاں طریقہ چل رہا ہے، اور عدد معدود میں یہاں ابھی جو استعمال ہے وہ 3 سے لے کر 10 تک کے استعمال ہیں، تو ہم پہلے اس کا طریقہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ ثلاثۃ یعنی گنتی، جیسے ہم کہیں ثلاثۃ اعمام، تو اس مثال کے اندر یہ جو پہلا والا ہے اس کو عدد بولتے ہیں اور دوسرے والے کو معدود بولتے ہیں۔ اب یہ تین، ایک سے ایک اور دو، دو جو ہیں اور ایک اور دو، ایک کیا ہوتے ہیں، قیاس کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو اس کے لیے عدد بھی مذکر لاتے ہیں، اگر موصوف مؤنث ہے تو عدد بھی اس کے لیے مؤنث لاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے رجل تو اس کی صفت لاتے ہیں واحد، اگر کہا جاتا ہے امرأۃ تو اس کی صفت لاتے ہیں واحدۃ۔ لیکن کبھی کبھی ان کی صفت بھی ذکر نہیں کرتے، صرف رجل کہنے سے کام چل جاتا ہے، امرأۃ کہنے سے، تو ایک اور دو کے لیے کبھی کبھی عدد کو ذکر نہیں کرتے۔ اب 3 سے لے کر جو 10 تک کا جو استعمال ہوتا ہے عدد معدود کا، وہ خلاف قیاس ہوا کرتا ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ کہ معدود اگر مذکر ہے
تو ہمارا جو ہے عدد مؤنث لائیں گے، اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر لائیں گے۔ آپ کو جمع کے اندر نہیں دیکھنا ہے، صرف واحد کے اندر دیکھنا ہے کہ واحد میں ہمارا معدود کیا ہے، مذکر تھا کہ واحد جمع تھا، وہ مؤنث ہے۔ تو اسی حساب سے آپ کو لانا ہے۔ جیسے آپ مثال اب دیکھ لیں، یہاں پر آپ سمجھ میں آئے گی آپ کے، لی ثلاثۃ عمام، یہ امن کی جمع ہے، اور امن میں مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے، اور عمام یہ معدود بن رہا ہے، اور معدود گویا کہ مذکر ہے، اور معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث لاتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ ثلاثۃ آیا، ثلاثن کا مؤنث ثلاثۃ ہے۔ اسی طرح آگے مثالوں میں سمجھائیں گے آپ کو کہ جہاں معدود اگر مؤنث ہوگا تو وہاں عدد کیا ہے، مذکر لائیں گے۔ جیسے کہ دوسری نیچے مثال میں اربع عمات دیکھیں کہ عمات مانے پھوپھی، اور یہ عمتن کی جمع ہے، اور عمتن مؤنث ہے تو یہ معدود بن رہا ہے، اور معدود مؤنث ہے تو اس سے پہلے جو ہے عدد جو ہے اربع مذکر لایا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کو اضافت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں عام طور پر، اور خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے۔ معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد کو ہمیں مؤنث لانا ہے، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو ہمیں مذکر لانا ہوگا۔ اب یہی دیکھتے ہوئے آپ چلیں گے تو آپ کا یہ 10 تک پورا ہو جائے گا صحیح۔ پھر ہم 10 کے بعد دوسرا طریقہ بیان کریں گے جب وہاں پر سبق آئے گا۔ لی ثلاثۃ عمام، میرے 3 چچا ہیں، یہ لی جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم ہو جائے گا، اور ثلاثۃ عمام مرکب اضافی ہو کر مبتدائے مؤخر، خبر مقدم مبتدائے مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے کم عمتن لک، کم من کتنا، عمتن مانے پھوپھی، لک مانے تیری کتنی پھوپھی ہیں، اور اس کے لیے کم عمتن لک، کم عمتن لک تیری کتنی پھوپھی ہیں، کم ممیز، عمتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، اور لکا یہ جار مجرور سے مل کر ثابتن ہو کر کے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اوپر والی کی طرح ترکیب ہے اس کی ہے۔ لی اربع عمات، لی مانے میری، اربع مانے 4، عمات مانے پھوپھی، میری 4 پھوپھیاں ہیں۔ اس کی سیم اوپر والی طریقے کی ترکیب ہے۔ لی جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم، اربع عمات مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے کم اخن لک، کم مانے کتنا، اخن مانے بھائی، لک مانے تیرے، کم اخن لک تیرے کتنے بھائی ہیں، کم اخن لک تمہارے کتنے بھائی ہیں۔ کم ممیز، اخن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، اور لکا یہ جار مجرور سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ لی خمسۃ اخوتن، لی مانے میرے، خمسہ مانے 5، اخوتن مانے بھائی، میرے 5 بھائی ہیں۔ اب دیکھیں یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ترکیب مضاف کی ہوتی ہے، یعنی معدود جو ہوتا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے مضافلے بنتا ہے اور جمع لایا جاتا ہے، تو اضافت کے ساتھ لاتے ہیں اور اس کو جمع لایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ یہاں خمسطوں کے بعد اخوتن، یہ اخن کی جمع ہے، اور اخوتن، اور یہ اضافت کی صورت میں لایا گیا ہے اس کو۔ تو معدود جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے اور جمع لایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اخوتن، یہ اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، اور اخن مذکر معدود مذکر ہے، تو اس سے پہلے عدد جو ہے مؤنث خمسطو لایا گیا۔ لی خمسۃ اخوتن، میرے 5 بھائی ہیں۔ لی جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، خمسۃ اخوتن مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر ہے آگے کم اختن لک، کم مانے کتنا، اختن لک تمہاری کتنی بہنیں ہیں، کم اختن لک تمہاری کتنی بہنیں ہیں۔ کم مانے ممیز، اختن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، اور لک جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم، خبر مبتدا خبر سے مل کر کے جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے ثابتن اسم فاعل، ہوا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ یہاں کم اختن لک، اب یہ جواب میں دے رہے ہیں لی 5 اخوات۔ اب دیکھیں یہاں پر اخوات یہ اختن کی جمع ہے، لی مانے میرا،
خمسو اخوات میری 5 بہنیں ہیں، لی اب یہاں خمسو دیکھیں کہ خمسو یہاں مذکر آیا، کیونکہ اخوات یہ اختن کی جمع ہے اور اختن مؤنث استعمال ہے، تو معدود گویا کہ ہمارا یہ مؤنث ہے، اور معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خمسو یہ عدد مذکر لایا گیا۔ لی خمسو اخوات میری 5 بہنیں ہیں، لی جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم، ظرف مستقر ہو کر کے خبر مقدم، اور خمسو اخوات یہ مبتدا مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کم خالتن لک، کم من کتنی، خالتن من خالہ، لک من تیری، آپ کی کتنی خالائیں ہیں؟ تو جواب دینا ہو آپ کو کم خالتن، کم ممیز، خالتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، لکا یہ جار مجرور سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ساری ترکیبیں سیم ویسی ہیں۔ لی ستو خالات، لی من میری، ستو من 6 اور خالات من خالائیں، میری 6 خالائیں ہیں۔ تو دیکھیں ساری صورتوں میں جو ہے آپ کا مضاف الیہ معدود جمع استعمال ہو رہا ہے اور مجرور استعمال ہو رہا ہے، اور خالتن یہ خالات یہ خالتن کی جمع ہے، معدود مؤنث ہے، تو اس سے پہلے ہمارا اس میں عدد مذکر ستن استعمال ہوا۔ لی ستو خالات میری 6 خالائیں ہیں۔ ام طارقن خالتی، ام من ماں، طارق من طارق، طارق کی ماں، خالتی میری خالہ ہے، طارق کی ماں میری خالہ ہے۔ ام مضاف، طارقن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، خالت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ام خالدن عمتی، ام من ماں، خالدن من خالد، خالد کی ماں، عمتی میری پھوپھی ہے، خالد کی ماں میری پھوپھی ہے۔ عمو مضاف، خالدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عمتی مرکب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لی جدتن ضعیفتن، لی مانے میری، جدتن مانے دادی یا نانی، ضعیفتن بوڑھی ہے، میری بوڑھی دادی ہے۔ میری صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اردو کے اعتبار سے، تو کریں گے لی جدتن ضعیفتن، میری بوڑھی دادی ہے۔ لی جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے خبر مقدم، جدتن موصوف، سعیدتن ضعیفتن صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لی اخن ہوا اکبر منی، لی مانے میرا، اخن مانے بھائی ہے، ہوا مانے وہ، اکبر بڑا ہے، منی مجھ سے، میرا ایک بھائی ہے وہ مجھ سے بڑا ہے۔ اب اس کی ترکیب یوں کر سکتے ہیں کہ اس کی یوں کریں گے، لی جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم، اور اخن یہ موصوف ہے، اب یقین موصوف ہے، یہ پورا جملہ اس کی صفت بنے گا۔ ہوا مبتدا، اکبرو اس میں تفضیل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، منی جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی، ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے صفت، ہوا اخن موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لزینب اربعۃ اخوۃ، لام حرف جر ہے اس پر، پھر بھی یہ زینب مجرور نہیں ہے، کیونکہ یہ زینب غیر منصرف ہے، یا آپ اب تفصیل آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ مضاف غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، تو غیر منصرف پر جو ہے حالت جری میں بھی فتح ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھیں لام حرف جر ہونے کے باوجود زینب کے آخر میں با پر فتح نظر آ رہا ہے۔ لزینب اربعۃ اخوۃ، زینب کی 4 اخوۃ بھائی ہیں، زینب کے 4 بھائی ہیں۔ اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، اور یہ اخن مذکر ہے، اور یہ جمع ہے مضاف الیہ ہے، معدود ہے، تو اس سے پہلے جو ہے عدد جو ہے مؤنث استعمال ہوا۔ لزینب اربعۃ اخوۃ، زینب کے 4 بھائی ہیں۔ لزینب جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہو کر کے خبر مقدم، اربعۃ اخوۃ مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لخالد 4 اخوات، لما خالد، خالد کے 4 اخوات 4 بہنیں ہیں، اور 4 اخوات یہ جو ہے اختن کی جمع ہے،
اور یہ مضاف الیہ ہے، معدود ہے اور مؤنث ہے، اور جب یہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں عدد جو ہے مذکر استعمال کیا گیا۔ لخالد اربع اخوات، خالد کی 4 بہنیں ہیں۔ لخالد جار مجرور سے مل کر رفع مستقر ہو کر سے خبر مقدم، اربع اخوات مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لی اختن صغیرتن، لی مانے میرے، اختن مانے بہن، صغیرتن مانے چھوٹی، میری چھوٹی بہن ہے۔ لی جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہو کر ثابتن اسم فاعل کے اور خبر مقدم، اور اختن موصوف، صغیرتن صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ لی جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر بنائیں گے تو ہمیں مبتدا کے اعتبار سے ہمیں بنانا ہوگا۔ مبتدا اگر ہمارا مؤنث ہے تو ثابتۃ نکالیں گے، اور لہذا اور مبتدا اگر ہمارا مذکر ہے تو ہمارا ثابت نکالیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اختن مؤنث ہے تو اس لیے ہم ثابتۃ نکالیں گے، یعنی اختن ثابتۃ۔ اسی طرح لزیدن اختن کبیرتن، زید کی اختن کبیرتن بڑی بہن ہے۔ لزیدن جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتۃ، اختن کبیرتن ثابتۃ لزید، اصل عبارت یوں ہوتی ہے۔ لزیدن جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتۃ اسم فاعل، اور ہیا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مقدم، اختن موصوف، کبیرتن صفت، موصوف صفت سے مل کر کے یہ خبر مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ہم نے جتنا بھی آپ کو بیان کیا کہ جہاں پر ہمارا اگر موصوف مذکر ہے، جیسے آپ لی اخن میں، تو یہاں ہمیں جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت نکالنا ہوگا۔ جہاں پر اگر ہمارا موصوف مؤنث ہے تو وہاں ہمیں جار مجرور سے مل کر کے ثابتۃ نکالیں گے۔ آگے آ رہا ہے لزینب عمان و عمتان و خان و اختان و خالاتان۔ زینب، زینب کے عمان مانے 2 چچا، واو اور عمتان مانے 2 پھوپھی، و اخوان مانے 2 بھائی، و اختان مانے 2 بہنیں، و خالاتان مانے اور 2 خالائیں۔ اب ترجمہ ہوگا زینب کے 2 چچا اور 2 پھوپھی اور 2 بھائی اور 2 بہن اور 2 خالائیں ہیں۔ تو یہ لزینب جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر اور ہو کر کے خبر مقدم ہے، اور پورا یہ بعد والا جملہ اس کا پھر خبر مبتدا مؤخر ہے۔ عمان معطوف علیہ، واو حرف عطف، عمات معطوف اول، واو حرف عطف، اخان معطوف ثانی، واو حرف عطف، اختان معطوف ثالث، اور واو حرف عطف اخالتان معطوف رابع۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر کے یہ مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت جو ہے تمرین الدرس الحادی عشرین والعشرین، 21ویں سبق کی تمرین۔ اس کے اندر جو آپ کو جملے دیے رہیں گے ان جملوں کا سوال ہیں، اور سوال جہاں بعض جگہ جواب بھی دے دیے انہوں نے، تو جہاں سوال کے جواب نہیں دیے آپ کو جواب اپنی طرف سے عربی میں نقل کرنے ہیں۔ حل لکا جدتن، حل مانے کیا، لکا مانے تیری، جدتن مانے دادی، کیا آپ کی دادی ہیں؟ تو جواب دینا ہے نام لی جدتن، نام جی ہاں، لی جدتن میری دادی ہیں۔ حل ہی ضعیفتن، کیا وہ بوڑھی ہیں؟ تو جواب دیں گے نام ہی ضعیفتن، نام ہی ضعیفتن وہ بوڑھی ہیں۔ ما اسمہا، ما مانے کیا، اسمہا ان کا نام، ان کا نام کیا ہے؟ تو اب جو نام ہو ذکر کر دیں، مان لیجئے اسمہا زینب، ان کا نام زینب ہے۔ کم جدن لک، کم من کتنا، جدن دادا، لک من تمہارے، تمہارے کتنے دادا ہیں؟ تو اب کہیں گے لی جدن واحدن، لی جدن واحدن میرے ایک دادا ہیں۔ اینا جدو کا، اینا مانے کہاں، جدو کا مانے تمہارے دادا، اینا جدو کا تمہارے دادا کہاں ہیں؟ تو اب کہیں گے جدی فی بیتی، جدی فی بیتی میرے دادا میرے گھر میں ہیں۔ ما اسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ اب ان کا نام جو ہو کہہ دیں اسمہ حامد، ان کا نام حامد ہے۔ کم اخن لزید، کم مانے کتنے، اخن مانے بھائی، لزید زید کے، زید کے کتنے بھائی ہیں؟
تو اب آپ جو ہیں نقل کر دیں اس کو جو آپ کو سمجھ میں آئے، کہ کہیں گے خاص طور پر بس یہ خیال رکھنا کہ آپ کو عدد اور معدود میں طریقہ جو ہے استعمال میں صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر معدود اگر مذکر ہے تو ہمارے عدد مؤنث آئے گا۔ تو اب ہم کہیں گے لزید خمسۃ اخوۃ، لزید خمسۃ اخوۃ، تو ہمارا معدود مذکر ہے تو اس لیے ہم خمسۃ لائیں۔ لزید خمسۃ اخوۃ، زید کے 5 بھائی ہیں۔ کم اختن لزید، زید کی کتنی بہن ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے لزید ثلاث اخوات، یہ کہہ سکتے ہیں، یا 2 ہیں تو کہیں گے لزید اختان، اختن کی اختان، لزید اختان، زید کی 2 بہنیں ہیں۔ یا اور اگر یہ ہے زیادہ ہیں تو آپ کہیں گے لزید اربع اخوات، لزید اربع اخوات، اس طور سے کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہے کم عمن لصدیقک، تم کم مانے کتنے، عمن مانے چچا، لصدیقی کا تمہارے دوست کے، تمہارے دوست کے کتنے چچا ہیں؟ تو جواب دیں گے یہ اس طور پر کہ کم عمن لصدیق، تو کہیں گے آپ جو بھی ہوں آپ کہہ دیں لصدیقی میرے دوست کے ثلاثۃ اعمام، ثلاثۃ اعمام 3 چچا ہیں، میرے دوست کے 3 چچا ہیں۔ حل لصدیقی کا عمتن، کیا آپ کے دوست کے چچا ہیں؟ تو جواب دیں گے نعم لصدیقی عمتن، ہاں میرے دوست کے چچا ہیں۔ کم خالتن لحامد، کم مانے کتنے، خالتن مانے خالہ، حامدن مانے حامد، حامد کی کتنی خالہ ہیں؟ تو اب جو ہوں اس کی آپ کر دیں کم خالتن لحامدن، حامد کی کتنی خالہ ہیں؟ تو جواب آپ دیں اس کے کہ لحامد 6 خالات، حامد کی جو ہیں 6 خالہ ہیں، 6 خالات، اور خالت مؤنث ہے تو ہم اس سے پہلے 6 مذکر اس میں عدد کا استعمال کیا ہم نے، اور اگر کم ہوں تو پھر آپ کر دیں 5 خالات، 5 خالائیں ہیں۔ کم خالن لحامد، خال مانے ہوتا ہے ماموں، اور کم خالن لحامد، حامد کے کتنے ماموں ہیں؟ تو اب یہاں پر آپ کو جو جواب میں دینا ہوگا لحامد ثلاثۃ اخوال، خال کی جمع جو ہے وہ اخوال ہیں، لحامد ثلاثۃ اخوال، ثلاثۃ اس لیے لائے کہ اخوال یہ خال کی جمع ہے، اور خال جو ہے مذکر ہے معدود، تو اس سے پہلے اس میں عدد ہمارا مؤنث استعمال کیا، لحامد ثلاثۃ اخوال۔ آگے ہے یہاں پر جو ہے خود جوابی دے دیا ہے، اس کو آپ کو ترجمہ ہی کر لینا ہے۔ حل لکا ثلاثۃ اخوۃ، کیا آپ کے ثلاثۃ اخوۃ 3 بھائی ہیں؟ تو جواب دے رہا لا نہیں، بل اربعۃ اخوۃ، بلکہ 4 بھائی ہیں۔ حل لکا ثلاث اخوات، تو دیکھیں اخوات مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں عدد جو ہے مؤنث استعمال، مذکر استعمال ہوا۔ حل لکا ثلاث اخوات، کیا آپ کے ثلاث اخوات 3 اخوات مانے بہنیں، کیا آپ کی 3 بہنیں ہیں؟ لا نہیں، بل لی 4 اخوات، بلکہ میری 4 بہنیں ہیں۔ الکا خالتن، الکا خالتن، کیا آپ کی خالہ ہیں؟ تو جواب دیں گے نعم لی خالتن، نعم لی خالتن۔ آگے ہے کم خالتن لک، کم مانے کتنے، خالتن مانے خالہ، لک مانے آپ کی کتنی خالہ ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے لی 3 خالات، لی 3 خالات، میری 3 خالہ ہیں۔ لصدیقی کا عمن، مانے کیا، لصدیقی آپ کے دوست کے عمن چچا ہیں، کیا آپ کے دوست کے چچا ہیں؟ تو جواب دیں گے نعم لصدیقی عمن، نعم لصدیقی عمن، ہاں میرے دوست کے چچا ہیں۔ کم عمن لصدیقی کا، کم مانے کتنے، عمن مانے چچا، لصدیقی کا آپ کے دوست کے کتنے چچا ہیں؟ تو اب جواب میں دیں گے اگر ہیں تو کہیں گے لصدیقی 3 اعمام یا 4 اعمام، لے میرے دوست کے 3 چچا ہیں، 3 اعمام یا 4 اعمام۔ آگے لصدیقی کا 4 اعمام، یہاں سوال کا جواب خود ہی دے رہے ہیں، لصدیقی کا کیا آپ کے دوست کے 4 اعمام 4 چچا ہیں؟ نعم لصدیقی 4 اعمام، ہاں میرے دوست کے 4 چچا ہیں۔ آگے ہے اخی کا 3
اعمامن آل اخی کا امن کیا لخی کا تمہارے بھائی کے ثلاثۃ اعمامن 3 چچا ہیں، کیا تمہارے بھائی کے 3 چچا ہیں؟ تو جواب دیا نعم ہاں، لخی ثلاثۃ اعمامن میرے بھائی کے 3 چچا ہیں۔ یہ ہماری عربی سے عربی سوال جواب تھے، اور ان کے اندر بعض جگہوں میں ہمیں جواب خود سے پیش کرنے تھے اور بعض جگہوں میں جواب بنے ہوئے تھے، ہمیں ان کا ترجمہ لگانا تھا۔ اب آئیے اردو سے عربی کو حل کرتے ہیں۔ اردو سے عربی ہمیں اسی روشنی میں حل کرنا ہے۔ ہم نے بیان کر دیا کہ آپ کا اگر معدود اگر مؤنث ہے تو آپ کو اسم عدد مذکر استعمال کرنا ہے، معدود اگر ہمارا مذکر ہے تو ہمیں اسم عدد مؤنث استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، اور معدود کو ہمیں جمع لانا، عام طور پر 3 سے لے کر 10 تک تو خلاف قیاس۔ نمبر 1، کیا آپ کے دادا ہیں؟ کیا کی عربی حل، اور آپ کے لکا اور دادا کی جدن، حل لکا جدن، حل لکا جدن، کیا آپ کے دادا ہیں؟ نمبر 2، جی ہاں میرے دادا ہیں، جی ہاں نعم میرے دادا ہیں، لی جدن میرے دادا ہیں۔ نمبر 3، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ تو سب سے پہلے کتنے کی آئی عربی کم مانے کتنا، اور بھائی کی عربی اخن، اور کم کی جو تمیز آتی ہے وہ مفرد اور منصوب ہوا کرتی ہے۔ تو دیکھیں اخن ہے، کم اخن، اور لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ کم اخن لک، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ نمبر 4، میرے 5 بھائی ہیں۔ نمبر 4، میرے 5 بھائی ہیں، میرے کی عربی لی، اور 5 بھائی، اب بھائی کی عربی جو ہے اخن کی جمع وہ اخوتن ہے، اور اخن یہ مذکر ہے تو اس سے پہلے ہمیں اسم عدد مؤنث استعمال کریں گے۔ لی خمسۃ اخوتن، لی خمسۃ اخوتن، میرے 5 بھائی ہیں۔ تو اخوتن اگرچہ یہ مؤنث دکھ رہا آپ کو، لیکن ہم اس کا واحد دیکھیں گے تو اخن نکلتا ہے جو مذکر ہے، اور جب مذکر ہے تو اس سے پہلے ہم اسم عدد مؤنث استعمال کریں گے۔ لی خمسۃ اخوتن۔ نمبر 5، کیا آپ کے 4 چچا ہیں؟ کیا آپ کے 4 چچا ہیں؟ آپ کے کیا کی عربی حل، آپ کے لکا، حل لکا، اور 4 چچا ہیں، 4 کی عربی اربعۃ، اور امن کی جمع اعمام، حل لکا اربعۃ اعمامن، اور یہ اعمام یہ امن کی جمع ہے، مذکر ہے تو اس سے پہلے اربعۃ کا استعمال ہوا اسم عدد، حل لکا اربعۃ اعمامن۔ نمبر 6، جی نہیں میرے 2 چچا ہیں، جی نہیں لا، جی نہیں میرے 2 چچا ہیں، لی عمان۔ دیکھیں یہاں پر جب اسم عدد 1 اور 2 کے لیے ہم وہاں پر اس کے الگ سے کوئی چیز ذکر نہیں کرتے کوئی عدد کے طور پر، بلکہ 1 اور 2 کے لیے اسی کے اندر وہ معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر الگ سے کوئی اسم عدد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسنان ہی نہیں کہیں گے، اگر کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، لی امان اسنان کہتے ہیں، لیکن اس طور پر نہیں کہا جاتا زیادہ طور پر، بلکہ اسی طرح ذکر کر دیتے ہیں، وہی اس لفظ کی تثنیہ لے آتے ہیں، اور یعنی 1 اور 2 کے لیے اس میں عدد نہیں آیا کرتا۔ لی امان میرے 2 چچا ہیں۔ نمبر 7، میرے دوست کے 3 چچا ہیں، میرے دوست کے لی صدیقی، میرے دوست کے کتنے ہیں؟ 3 چچا، ثلاثۃ اعمامن، ثلاثۃ اعمامن۔ نمبر 8، اس کے دوست کے 4 چچا ہیں، اس کے دوست کے 4 چچا ہیں۔ اب اس کے دوست لی صدیق ہی، اس کے دوست کے 4 چچا ہیں، اربعۃ اعمامن، اربعۃ اعمامن۔ نمبر 9، زید کے 5 بھائی ہیں، زید کے لزیدن 5 بھائی ہیں، تو یہاں پر ہم لائیں گے خمسۃ، کیوں کہ اخوتن جو آ رہا ہے یہ اخن کی جمع، اور اخن مذکر ہے، معدود بن رہا ہے، معدود تو معدود مذکر ہے تو اس میں عدد مؤنث آئے گا۔ لزید خمسۃ اخوۃ، لزید خمسۃ اخوۃ۔ نمبر 10، خالد کے 2 بھائی ہیں۔ اب 2 بھائی کے لیے الگ سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اخن کو تسنیہ بنا دیں گے اخان، لخالد اخان، لخالد اخان۔ یہاں کوئی بھی اسنان وغیرہ نہیں لائے، صرف اسی طرح آپ کی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے، اسی طرح سے لزینب عمان و خالان، اس طرح سے وخالتان و اخان، تو یہاں کہہ دیں گے لخالد اخان۔ نمبر 11، حامد کی 2 بہنیں ہیں، یہاں پر بھی جو ہے صرف اسی کے تثنیہ لے آئیں گے اس معدود کا۔ حامد کی 2 بہنیں، لحامد اختن کی تثنیہ اختان، لحامد اختان۔
نمبر 12 سعید کا ایک بھائی ہے، سعید کا لسعید بھائی ہے، اخون سے بھی کام چل جاتا ہے لیکن احتمال رہے گا تو آپ اس کی صفت ذکر کریں، لسعید اخن واحد، لسعید اخن واحد۔ یہ ہمارا سبق انشاء العربیہ کا درس الحادی والعشرون مکمل ہو گیا۔ سبق نمبر 21 آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بھیجیں، انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ کوئی کمی ہوئی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔